اور یہ صاحب ٹو بگن ود کورونا کا مسئلہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. آج بھی جو فگرز آئے ہیں روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے. 28 لوگ آج بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب جو بے احتیاطی ہم نے کی جو عید کے دنوں میں جو اس سے پہلے جو ہوئی, اب اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. سر یہ قصور کس کا ہے؟ کیا صرف عوام کو بلیم کرنا چاہیے یا جن کی ذمہ داری تھی ان کو بھی بلیم کرنا چاہیے؟ نہیں, عوام تو بالکل اس میں بلیم میں تو قطعاً عوام کو بلیم نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ عوام کو جب آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بتائیں گے کہ آپ تھریٹ بتائیں گے کتنا ہے اور کتنا خوف ہے, تبھی عوام جو ہے وہ سنبھلیں گے نا. عوام کو تو نہیں پتہ. عوام تو بلکہ مذاق اڑاتی تھی, کہاں ہے کرونا, کس جگہ ہے کرونا. یہ تو حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے. دیکھیں, پاکستان دنیا کے چند محفوظ ترین ملکوں میں سے تھا آج سے 3 مہینے پہلے. وہ ملک جو کہ جن کے اندر کرونا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آج پاکستان دنیا کے 17ویں نمبر 18ویں نمبر کے قریب آ چکا ہوا ہے. اور پاکستان میں ان کی کیسز کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اوپر جو کارپرداز تھے ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جتنے بھی مشیر ہیں ان کو پاکستان کے حالات کا, پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی کیفیت کا زیرو بھی تجربہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی جنہوں نے یورپ میں گزاری بھی ہے, اور حالت یہ ہے کہ وہ یہاں سے 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے آتے تھے, اپنا سینیٹائزر ساتھ لاتے تھے, اپنی جناب جسے کہتے ہیں پانی ساتھ لاتے تھے, پاکستان کے نظام کو گالیاں گولیاں دے کے واپس چلے جاتے تھے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پبلک کو آپ جانتے تھے کہ کس قسم کی ہے. اس کی پبلک کو کیسے آپ نے رکھنا تھا کنٹرول کر کے, یہ بھی آپ کو پتا تھا. آپ اب تک اس بات میں پڑے ہوئے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. جو ملک 3 کروڑ میٹرک ٹن جو ہے گندم پیدا کرتا ہو, 2.25 لاکھ میٹرک ٹن چاول پیدا کرتا ہو, جو تقریباً اسی طرح تقریباً 30-35 لاکھ میٹرک ٹن دالیں پیدا کرتا ہو, جو ملک دنیا میں 4تھے نمبر کے اوپر دودھ کی پروڈکشن ہو, جس ملک کے اندر تقریباً 4-4.5 کروڑ گائے بھینسیں ہوں, جس ملک کے اندر 2-2.5 کروڑ قسم بیل موجود ہوں, جو اس ملک کے اندر 5.5-6 کروڑ بکریاں اور 4-4.5 کروڑ جو ہیں وہ بھیڑیں موجود ہوں, وہ ملک تو سال ایک تک تو خوراک میں تصور نہیں کرتے تھے اس کے بھوک آئے گی. لیکن بھوک سے مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے. لیکن اور یہ صاحب اسی ملک میں ذخیرہ اندوز کی بھی اور ذخیرہ اندوزوں کی بھی وہی تعداد ہے, منافع خوروں کی تعداد ہے. یہی چیز شارٹ کرتے ہیں پھر اسی کو بڑھا کر کرتے ہیں. لیکن ذخیرہ اندوز میں نے کنٹرول کرنے تھے سر. وہی ہے نا جنہوں نے یہ کرنا تھا وہاں پہ یہاں یہی ٹیسٹ تھا حکومت کا جس میں فیل ہو گئی ہے. وہ یہی حکومت کا ٹیسٹ تھا اور تو کس کا نہیں تھا. یہی ٹیسٹ تھا کہ آپ نے پورے ملک کے اندر فوڈ ایمرجنسی نافذ کرتے اور ساری کی ساری فوڈ کو اسٹیٹ کنٹرول میں لے کے. میں نے آپ کو بتاؤں 3 کروڑ 22 لاکھ گھرانے ہیں پورے ملک کے اندر. 100 گھروں کا ایک کلسٹر اگر بنایا جاتا تو وہ اس وقت کم از کم 3 لاکھ کلسٹر بنتے تھے. 10 لاکھ ٹیچر فارغ تھے آپ کے, ابھی بھی فارغ ہیں. 1 لاکھ کے قریب میڈی ہیلتھ ورکرز فارغ ہیں, فارسٹ کے گارڈ فارغ ہیں, یہ سب فارغ ہیں. ہر 100 گھر کے اوپر ایک مسجد موجود ہے, ایک ہیڈ کوارٹر بناتے. ان 100 گھروں میں سے 20 گھر آتے تھے جن تک آپ کو خوراک پہنچانی تھی. آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کو کتنا آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ تو 8 لاکھ ٹائیگرز نکالنے میں نکلے ہوئے تھے. اب وہ ٹائیگرز کہاں ہیں؟ اب ان کو میتیں اٹھوانے کے لیے لگائیں گے, ظاہر بات. اور کیا کریں گے آپ فیل ہو گئے مکمل طور پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے اس ملک کے اندر اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں پاکستان سوائے کرفیو کے اور ڈنڈے کے اندر نہیں جا سکتا. آپ مجھے یہ بتائیے, جس ملک کے اندر جو ٹریفک کا اشارہ ہوتا ہے, اس ٹریفک کے دنیا میں کہیں ٹریفک کے اشارے پہ سپاہی کھڑا نہیں ہوتا, پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے. نہ کھڑا ہو تو کوئی بھی پابندی نہیں کرتا. وائلٹ کرتے ہیں. لیکن سر اور یہ صاحب یہاں پہ سوال ہے کہ جو بیوروکریسی پابندی کس نے کرانی؟ میں نے کرانی ہے. سر جو بیوروکریسی کا سوال ہے کہ جو مستقل گورنمنٹ میں رہتی ہے, سیاستدان تو کل ہوئیں کل نہیں ہوں پتہ نہیں چلتا, تو یہ بیوروکریٹس کی کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی تو یہ نارمل کام ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایکسٹریم ایمرجنسی صورتحال آ گئی, نارمل حالات میں بھی وہ مینیج نہیں کر پا رہے, تو کیا جب تک کوئی اوپر سخت بندہ نہ ہو تو بیوروکریسی بھی کام نہیں کرے گی؟ ان کی سن کو نہیں رہا, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. وہ جو سیکٹری ہیلتھ جا کے پیش کرتے ہیں تو آگے جا کے وہ زلفی بخاری ٹائپ لوگ جب بیٹھے ہوئے جن کو پاکستان کا پتہ کو نہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے. ان کی تو سنی کو نہیں رہا. میں آپ کو ایک بتاؤں, 2007 میں میں جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ تھا, پاکستان میں برڈ فلو کی ٹریسز آئے تھے, ٹھیک, فروری کے اندر. WHO یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا. ہم نے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں باقی جگہ کروڑوں مرغیاں میں دفن کی تھی, 3 بندوں کا پتہ چلا تھا. ہم نے بغیر شور مچائے وہ تقریباً
15 दिन के अंदर पूरे का पूरा बर्ड फ्लू कंट्रोल कर लिया। तो उसकी सारे उन 2 जो लड़के निकले थे वहाँ से, उनको ढूंढा था कि कहाँ गए, किस तरह गए, सारे के सारा उनको क्वारंटाइन कर दिया था। मसला यह है कि आप तो ब्यूरोक्रेसी को सुबह सुबह गालियाँ निकालते हैं, शाम को गालियाँ निकालते हैं, आपने आदि के पीछे नैब लगाई हुई है, काम कौन करेगा? अच्छा, और ये साहब अब तो अब हेल्थ इमरजेंसी, बाकी इमरजेंसी लगे ना लगे, अब वो लगने वाली है क्योंकि हमारी कैपेसिटी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं। अब जब बेचैनी फैलेगी, ज़ाहिर बात है अगर मेरा कोई जानने वाला बीमार होगा, मैं कोशिश करूँगा वो हॉस्पिटल में जाए, बेड्स जगह नहीं होंगी, हर जगह पे हर कोई कोशिश ये करेगा, तो एक तो बड़ी अनारकी और अफरा तफरी की कैफियत आ जाएगी। उसको कैसे मैनेज किया जाए? और 3 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 3 महीने से बोल रहा हूँ मैं कि ये कर लो। 3 महीने से मेरी प्रोग्राम उठा लें, मेरे 22 कॉलम में लिखे गए हैं, इसके ऊपर कम से कम 25-30 प्रोग्राम किए। 3 महीने से मैं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा मीडिया जो आधा इमरान खान के साथ था कि नहीं ये नहीं हो सकता, भूख से मर जाएंगे। ओ भाई मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास 1,11,000 बेड हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक? अभी 70,000 तक पहुंच गए ना आप, ठीक? 70 बेड वो है जिनमें वेंटिलेटर शामिल नहीं है, अस्पतालों के बेड में है। 1,80,000 डॉक्टर हैं आपके पास, 90,000 नर्सें हैं। ये आराम की कैलकुलेशन है यार। आपको पता है कि आप मौत खरीद रहे हो और इंसानों को बड़े बड़े, यानी जिस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 15 दिन से ये गुफ्तगू हो रही हो कि जनाब शॉपिंग मॉल कब खुलेंगे, ठीक है, 3 दिन खुलेंगे, 4 दिन खुलेंगे, सुबह क्या खुलेगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ खुलेगी, फलाना कहाँ खुलेगी। आप मुझे बताएं कौन से शॉपिंग मॉल वाला भूखा मर जाता है? कौन सा शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानों वाले भूखे मर जाते हैं? कौन से लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी ट्रांसपोर्ट रुकी हो तो उनका फाका आ जाता है? एक इमरजेंसी आपने पाकिस्तान का को इस क्राइसिस के अंदर डाला है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, इमरजेंसी की सूरत जो आ रही है ना, उसमें यह है कि लोग ये और फिर सब पीटीआई के लोगों को गिरबानों से पकड़ेंगे, जो लोगों के बंदे मरेंगे। सारी जिंदगी आपने पूरे आपने 30 दिन 40 दिन जो हैं एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता था, सिंध ने कुछ नहीं किया, सिंध वाला कहता था फलाने ने कुछ नहीं किया। आपने पूरा पाकिस्तान में आपने मौत को मजाक उड़ाया है आपने। अच्छा, और ये सब इसमें कोई एक जमात नहीं, सारे ही देखे ना, बहामी दस्तों में सारे थे कि सियासी नीरो जब रोम जल रहा था तो ये सारे बांसुरियाँ बजा रहे हैं। तो अवाम तो इनसे पूछेगी तो पूछेगी, लेकिन जो नुकसान होगा इसका कोई तदारुक हो सकता है या कि जो डैमेज हैज़ बीन डन? देखें, अभी भी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। अभी भी आपका इमरजेंसी, अभी भी कोई होश में नहीं है, अभी भी कोई होश में नहीं है। इसकी वजह पता है क्या? मैं तो पता है क्या कहता हूँ, आप देखें इस वक्त आपको पता है 23-24 डॉक्टर जो है वो शहीद हो चुके हैं। आपको पता है कि 100-150 इन सारे MNA MPA सब की अस्पताल की वार्डों में ड्यूटियां लगनी चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि खतरा क्या है। इनको एहसास ही नहीं है। लेकिन सर अकाउंटेबिलिटी तो पाकिस्तान में अब नहीं हो पा रही ना। जो बड़ा शोर था कि जी एक रिपोर्ट आएगी, शुगर की रिपोर्ट आई, फिर उसका फॉरेंसिक भी हुआ, एक्शन उस पर नहीं हो रहा। जब इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं, IPPs की रिपोर्ट थी वो पब्लिक ही नहीं हो रही, जब तक ये एग्जांपल्स नहीं बनेंगे तो क्या सिस्टम ठीक हो सकता है? देखें, पहली बात तो सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में मैं तो इस मसले में मायूस हो चुका हूँ कि आप किसी का यहाँ एहतसाब करने बैठे हुए। एहतसाब में कौन सा बंदा है? 1958 की तकरीर उठाएं अयूब खान की, जब उसने मार्शला लगाया था। उस तकरीर का आगाज़ इसमें हो रहा था कि इस मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा करप्शन और बदयांती हो चुकी हुई है और सियासी अनारकी फैल चुकी है कि मैं यहाँ पर एहतसाब करने आया हूँ। उसने एब्डो लगाया, उसने कितने को लोगों का हिसाब किया। उसके बाद वो याया खान को इक़्तिदार से लेकर चला गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने 1400 लोगों को निकाला, ब्यूरोक्रेट्स को। किसका हिसाब हुआ? कोजी साहब ने निकाल के चले गए, अपना इंतकाम ले लिया। किसी के उसने लाइसेंस नहीं दिया हुआ था DC ने, किसी कमिश्नर ने किसी को ट्रैक्टर नहीं दिया हुआ था सरकार का, किसी ने, सब ने अपना, यहाँ तक के एक रजिस्ट्रार होते थे, उन्होंने कौसर न्याजी को लेक्चर आई थी, वो उनका कोई ताल्लुक करप्शन में नहीं था, बड़ा मियां अफसल साहब, उनको निकाल दिया 1400 के अंदर। उसके बाद जनाब ज़ियाउल हक साहब आए, ज़ियाउल हक साहब ने कितना, मुशर्रफ इसी नारे पे आया, मुशर्रफ ने आके जो एक बहुत बड़ा बनाया, नैब शैब बनाया। कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मजाक है एहतसाब जो है। आज जगह रिपोर्ट आ गई है ना, इस रिपोर्ट में आने के बाद क्या हुआ है आप मुझे ये बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा जब सब्सिडी और ये और वो, कि जी तुमने चीनी जो है ना वो महंगी बेची है जितने तुम्हारी लागत आई थी। अब पाकिस्तान ने मुझे को कानून बताया कि उसको अथराई लगाएंगे, ज्यादा पैसे दे के आपने जो चीनी माल बेचनी है उस पर कानून ही कोई नहीं आपका। मुझे और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं रोज।
دیکھیں اس پورا سسٹم ہے نا اوریہ صاحب، اور دیکھیں اور اس میں یہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام ہے، ایک کو کہیں گے چور ہے، وہ کہیں گے تم بھی چور ہو، کوئی اپنا چوری کا ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ بڑے چور ہیں. جب یہ سارے کے سارے یہ تو کہیں گے، یہ تو کہیں گے، لیکن جو حکمران ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے کام، اور پھر باتیں کرتے ہیں ٹائم کو نہیں. یہ شیر شاہ سوری اسی برِ صغیر پاک و ہند میں آیا تھا نا، 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے اس کی. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتار ترقی ہوئی ہے اس وقت، یعنی کلکتہ سے لے کے پشاور تک وہ جی ٹی روڈ جو بنی تھی، اس کے ہر کوس کے اوپر ایک سرائے تھی، ایک ڈاک کی چوکی تھی اور ایک کنواں کھدا ہوا تھا. اس نے پاکستان کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کا نظام لے کے آیا تھا، پہلی دفعہ ریونیو ایڈمنسٹریشن لے کے آیا تھا، پہلی دفعہ زمین کی پیمائش کی تھی. اس نے پورے کا پورا سسٹم بنایا تھا. یہ 4 سال 9 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ 2 سال بہت ہوتے ہیں. کبھی پوچھے سنگاپور نے کیا کیا تھا، کبھی پوچھے ایران میں جب انقلاب آیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے ہر جو تھی نا اپنا گلی، اس گلی کے بعد ایک بندہ بٹھا دیا تھا کرسی میز دے کے، اور ہر گھر والے سے کہتے کہ آپ بھائی جان اپنے بینک کے کاغذات ساری چیزیں لے کے آ جائیں، اور یہ ہمیں ایک کلپ بتا دیں کہ یہ اپنے گاڑی کہاں سے خریدی ہے، یا اپنے گھر کہاں سے خریدا ہے، یا اپنے فلاں کہاں سے خریدا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آپ اپنے گھر میں گھس نہیں سکتے. وہ بتاتے تھے، گھر میں گھستے تھے، ورنہ جیل میں گھس جاتے تھے. ختم بات. اچھا اور یہ صاحب پھر ہمارے پاس آپ کی نیت خالص نہیں ہے. خالص نہیں تو آپشنز کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں ہر ایک کو ٹرائی کر لیا ہم نے. جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہی ہیں، ہر کوئی پچھلے کو بلیم کرتا ہے. آپ نے غلط لوگوں کو ٹرائی کیا اور غلط سسٹم کو ٹرائی کیا، دونوں کام کیے. الٹرنیٹو کیا ہے؟ پاکستان میں بنیادی طور پر نہ الیکشنز کا طریقہ کار ٹھیک ہے اور نہ سسٹم ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر نہ ہمیں ڈکٹیٹر صحیح ملتا ہے اور نہ ہمیں جمہوریت پسند ٹھیک ملتا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو کبھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر آپ کی خرابی کیا ہے. آپ کی خرابی بنیادی طور پر آپ کا یہ جمہوری نظام ہے جس کے پل پوتے پہ آپ چل رہے ہیں. ٹھیک، یہ دنیا میں کہیں پر مجھے بتائے ڈیولپنگ کنٹریز میں جتنوں میں ترقی آئی ہے کیا وہاں جمہوریت تھی؟ چین میں جمہوریت ہے، سنگاپور میں جمہوریت تھی، ملائیشیا میں جمہوریت تھی، کوریا میں جمہوریت تھی، فلپین میں جمہوریت تھی. جہاں ترقی آئی ہے کہیں جمہوریت نہیں تھی. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن رکھا ہوا ہے کہ جمہوریت آئے گی تو پاکستان ترقی کر جائے گا، اور لیڈر ہم ٹرائی کرتے رہے 10 سال اور ترقی کرتے رہے. ایسے ہی رہے گا، ایسے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے روتے رہیں گے. لیکن اور یہ صاحب ایک بنیادی جو چیز ہے نا، ان تمام جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ انصاف ہے کہ وہاں پہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو دین اینڈ دیئر وہ ہو، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ کوئی غلط کام نہیں کر پائے گا. تو انصاف کو یقینی بنانا بڑا ضروری تھا، جو کہ بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں کر پا رہے. اس کی ایک وجہ ہے انصاف وہاں سے ہے، انٹرنلائزڈ ہے. آپ نے لوٹ مار جہاں کرنی ہے وہاں کوئی انصاف نہیں ہے. جب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے عراق کی جو ہے آئل ویل کو قابو کرنا ہے اور آپ کے سارے سرمایہ داروں نے پیسہ لگانا ہے، تو آپ جا کے 35 لاکھ بندے مار دیں اور آپ کے کسی فوجی کو وہاں ٹرائی بھی نہ کیا جائے. آپ جا کے UAE میں، آپ جا کے افغانستان میں، آپ جا کے ویتنام میں بندے جا کے قتل کر دیں، آپ کو کوئی پوچھے نہیں. یہ تو انصاف نہیں ہے. اپنے گھر میں تو میں بھی انصاف کر لیتا ہوں، اپنے بیٹوں کے درمیان تو میں بھی انصاف کر لیتا ہوں. انصاف کا تو پتہ چلتا ہے جب دوسروں کو قتل کر کے آؤ تو پھر پتہ چلے کہ اپنے بیٹے کو سزا دو. آپ نے گزشتہ فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک کس کس کو قتل نہیں کیا؟ یہ بہت عجیب و غریب سے امیج بنا کے آپ نے رکھے ہوئے. وہاں چونکہ انصاف ہے تو جتنا تعصب اور جتنی نفرت وہاں پر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ انگلینڈ کے اندر جو BNP کیا ہے اس وقت کم 56 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو متعصب پارٹیاں ہیں. جرمنی کی جو پارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت کبھی اسکاٹ لینڈ میں جا کے دیکھیں، مسلمان اس وقت اس طرح خوف کے اندر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوبارہ اسپین والا معاملہ ہونے والا ہے. آج ابھی مناپولس میں جو کالے کے ساتھ ہوا ہے، جس کے اوپر اس وقت آگ لگی ہے، یہ انصاف ہے؟ 200 سال کی جمہوریت ہے وہاں پر. اور جمہوریت کا کیا تعلق بات کرتے ہیں؟ دنیا کی بگیسٹ جمہوریت جو ہے وہ انڈیا ہے. وہاں کو مسلمان سوچ سکتا ہے ڈیموکریسی کے اندر اوپر آنا؟ سوچ سکتا ہے کبھی وہاں زندہ رہنا بھی؟ دوسری کبھی ڈسٹربنس نہیں ہوئی. اور دوسری جمہوریت جو اسرائیل ہے، وہاں بھی آج تک کبھی فوج نہیں آئی اوپر. لیکن جو فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، جو بھارت کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں